دھمکی کینیڈا کو دی جو امریکہ کا ایک انتہائی قریبی اتحادی تھا، اور ہے ایک حد تک، اب بھی کہہ سکتے ہیں ہم، پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ تو ان کے ہیں۔ اب کینیڈا کی حکومت نے بھی ٹیرف بڑھا دیا، انہوں نے کہا آپ نے یہ چیزیں لگائیں گے تو ہم یہ ٹیرف لگائیں گے، انہوں نے امریکی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا دیا۔ یورپی یونین اس سوچ میں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا، اور کوئی بین الاقوامی فورم ہو، کوئی معاملہ ہو، امریکہ کے بغیر ہم ایک سٹیپ نہیں لیتے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر معاہدے سے نکلتے جا رہے ہیں، وہ عالمی ٹریٹیز جتنی ہیں وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، جہاں جہاں ڈونیشن دینی ہے وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پہلا دور بھی غیر روایتی تھا اور دوسرا دور بھی غیر روایتی ہے۔ پہلے دور میں کچھ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی گئی تھی جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حکومت میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلاں ملک ہم پر بوجھ ہے، فلاں ملک ہم پر بوجھ ہے، فلاں ٹریٹی ہم پر بوجھ ہے، یہ جو ہم ڈونیشن دیتے ہیں یہ ہم پر بوجھ ہے۔ تو اس سے ایک بڑی بے چینی پھیلی امریکہ کے اندر بھی اور امریکہ کے باہر بھی۔ صدارتی الیکشن انہوں نے جیت لیا، اور جیتنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا بہت عجیب و غریب تھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جی کینیڈا ہماری اسٹیٹ بن جائے، ضم ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیرف کی دھمکی دینا شروع کی، گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی بات کی۔ اب دنیا کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو اس کا پہلا مؤثر جواب تو اس سے پہلے آ چکا ہے، اس کو آگے چل کے بیان کریں گے، وہ چین کی جانب سے سامنے آ گیا۔ چین نے امریکی مصنوعات پر 10 سے 15% اضافی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اگر یہ معاملہ ہے تو پھر آپ اسی طرح سے آ جائیں ہمارے ساتھ۔ صرف یہ ٹیکس سے عائد نہیں کیا، چین جو اس وقت صنعتی ترقی کے معراج پر ہے، انہوں نے ایک اور اہم سٹیپ لیتے ہوئے اپنے ملک کے اندر سے نکلنے والی جو بہت اہم قسم کی معدنیات ہیں ان کی برآمد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ٹیرف کی جنگ کی جانب جا رہی ہے، تو اس سے باقی لوگ کیسے لاتعلق رہیں گے؟ دھمکی کینیڈا کو دی جو امریکہ کا ایک انتہائی قریبی اتحادی تھا، اور ہے ایک حد تک، اب بھی کہہ سکتے ہیں ہم، پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ تو ان کے ہیں۔ اب کینیڈا کی حکومت نے بھی ٹیرف بڑھا دیا، انہوں نے کہا آپ نے یہ چیزیں لگائیں گے تو ہم یہ ٹیرف لگائیں گے، انہوں نے امریکی مصنوعات پر ٹیرف بڑھا دیا۔ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ یورپی یونین اس سوچ میں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا، اور کوئی بین الاقوامی فورم ہو، کوئی معاملہ ہو، امریکہ کے بغیر ہم ایک سٹیپ نہیں لیتے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر معاہدے سے نکلتے جا رہے ہیں، وہ عالمی ٹریٹیز جتنی ہیں وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، جہاں جہاں ڈونیشن دینی ہے وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اب جب کینیڈا کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ گیا، چین کا میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ وہ رد عمل سامنے آ گیا، اس کے بعد یورپی یونین میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی، تو یہ صورتحال اب پیچیدہ ہو رہی ہے۔ اب ٹرمپ کو احساس ہو رہا ہے کہ کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں ان معاملات پر ری نیگوشیٹ کروں گا، میں چینی قیادت سے بھی رابطہ کروں گا، کینیڈا کی حکومت سے بھی رابطہ کروں گا، میکسیکو والوں سے بھی رابطہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دھمکیاں ہیں وہ بڑی غیر سفارتی نوعیت کی ہیں۔ یہ اس طرح طرز حکومت کتنی دیر چلے گا؟ کیا کوئی نیا ہٹلر دنیا دیکھنے جا رہی ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی؟ جنگی اقدام کی بات بھی ہم کریں گے آگے چل کے۔ انہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد سعودی فرمانروا سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں امریکہ کے اندر۔ سعودی ولی عہد جو ڈیفیکٹو فرمانروا ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم $600 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے امریکہ میں۔ سنا یہ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کم از کم $1000 ارب کی سرمایہ کاری امریکہ میں کریں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب پہلو ہے کہ آپ تجویز پروجیکٹ کی بجائے توہمانہ انداز میں ایک بات کر رہے ہیں اور اپنی فوجی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے امارات کے ایک ٹائکون نے کہا تھا کہ وہ $500 ارب امریکہ میں انویسٹ کریں گے۔ اس بات کا اعلان خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا۔ یہ بات مانی جا سکتی ہے، یہ درست بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی اپنے طور پر پرائیویٹ کمپنی کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کی کرنا چاہتی ہے، اس کو وہاں سے پروفٹ ملنے کا امکان ہے، تو نظر آ رہا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ کرے۔ ڈیٹا بیس وہ بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن مختلف ملکوں کو اس طرح سے کہنا، یہ امریکہ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب؟ یہ
یقینی طور پر ایک ناہموار گراؤنڈ کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کو بھی یہ کہہ دیا، وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہمارے ساتھ تجارت ہے اس میں توازن نہیں ہے، آپ ہمارا فوجی ساز و سامان خریدیں۔ یعنی کہ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ اس جو لب و لہجہ ہے اور جو گفتگو کا انداز ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ دباؤ ڈال رہے ہوں کہ خریدے۔ تو یہ معاملہ چین کے لیے تو بڑی تسکین کا باعث ہے۔ ان کی ہر طرح کی مصنوعات ہے اور پوری دنیا کے اندر منڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے امریکہ نے ٹیسلا کے میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور آپ نے دیکھا کہ الیکٹرک گاڑیاں پوری دنیا میں ان کی چل رہی ہیں۔ چین نے اس کے مقابلے پر BYD گاڑیاں بنائیں جو قیمت میں آدھی یا آدھی سے بھی کم ہیں، لیکن فیچر اور اس کی پائیداری وہ کہیں بڑھ کے ہے، تو مارکیٹ تو ان کے لیے کھل جائے گی۔ اب ہم نے دیکھا ہے چند روز پہلے کہ یورپی یونین بھی یہ کہنا شروع ہو گیا اس کے ممالک کہ جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں اس سے تو چین ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہوگا، تو کیا یہ کوئی نیا بلاک بنے گا؟ چین نے اپنے ہاں سے نکلنے والی 30 سے زائد ایسی دھاتیں جو بہت قیمتی دھاتیں ہیں جس سے بہت کچھ بنتا ہے دنیا کے اندر، اس کی برآمد پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ وہ امریکہ بھی برآمد ہو رہی تھی، تو یہ ایک نیا چیلنج سامنے آ گیا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ری نیگوشیٹ کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس حوالے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کچھ زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چین کو بہت بڑا بلاک بنا لے گا جو یورپی یونین اس سے مل جائے گی، لیکن یقینی طور پر جب یہ زیادتیاں بڑھیں گی اور لوگ فیل کریں گے دباؤ ہے، تو دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے مختلف ممالک سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور یہ جو بھی پالیسی بنے گی وہ امریکہ کی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنے گی۔ تو آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں تو دنیا کے اندر امن کا خواہاں ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو بات کی غزہ کے حوالے سے وہ انتہائی قابل اعتراض۔ انہوں نے کہا جی غزہ کو خالی کر دیں اور مسلمان جو ہیں وہ چلے جائیں وہاں سے نکل کے اردن اور مصر میں، اور یہ بھی کہا کہ میں اردن اور مصر کی حکومتوں سے بات کروں گا۔ دونوں حکومتوں نے اس حوالے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ہم نے 3 دن پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے صومالیہ پہ حملہ کیا ہے اور وہاں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے کیونکہ وہ امریکی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ یعنی کہ جو کچھ بھی تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوجی طاقت کا استعمال بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ پہلے جب وہ اپنی معاشی طاقت جس میں ان کا ہتھیار ٹیرف ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں ان کو جواب آنا شروع ہو گیا، جوابی ٹیرف لگنا شروع ہو گئے۔ جیسا میں نے عرض کیا، کینیڈا بھی نہیں لگایا اور اب چین بھی سامنے آ گیا، باقی ملک بھی کریں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی، فری ہینڈ تو کوئی نہیں دے گا۔ اب جہاں داعش کا معاملہ لے کر آپ نے بمبارمنٹ کر دی وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ غزہ کو آپ کس چکر میں خالی کرانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ریزلٹمنٹ پیدا نہیں ہوگی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مظالم ڈھائے گئے غزہ میں اس کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے والے سے بات ہے، میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اربوں ڈالر کا اسلحہ امریکی افواج نے افغانستان میں چھوڑا تھا وہ افغان طالبانوں میں واپس کریں۔ تو بھائی وہ کیا تشریح میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے کوئی فوجی ایکشن ہوگا، فوجی ایکشن ہوگا تو کہاں تک جائے گا؟ تو جو طاقت کے استعمال والی بات ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ تو کیا ہم کوئی نیا ہٹلر دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی تیسری عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ امریکی صدر کو اور امریکی کانگریس کو اپنی پالیسیاں ریوزٹ کرنا ہوں گی۔ بہت تھوڑے دنوں کے اندر جتنے محاذ کھول لیے گئے ہیں اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہر چیز چل کے ہمارے پاس آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ٹیرف کے معاملے پر یہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے جو دھمکیاں غزہ کے معاملے پر دی گئی ہیں، جو دھمکیاں کچھ اور معاملات بھی دی جا رہی ہیں، وہ بھی بیک فائر کریں گی اور ٹرمپ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ بصورت دیگر خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں گے کہ ہم امریکی صدر کی پالیسیوں کے باعث جانے انجانے میں تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔